نہ افسانہ ہے نہ اسکرپٹ، یہ ایک درد ہے جو نسل در نسل سینوں میں دفن ہوتا رہا۔ یہ ہے کشمیر، جہاں ہر صبح نئی امید اور ہر رات ایک نیا خوف لے کر آتی ہے۔ آج آپ کو دکھائیں گے وہ سچ جو اسٹیج پر تو پیش ہوگا مگر حقیقت سے کم نہیں۔ خاموش رہنا آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے مگر حالات سے آگاہی رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے رہنا آپ کا فرض ہے۔ 1947 امیدوں کا آغاز، سب افراد جمع ہیں۔ سب افراد جمع ہیں، ہر طرف پاکستان کی آزادی کا شور ہے۔ ایک کشمیری گھر، ریڈیو کی آواز، لوگوں کے چہروں پر ایک نئی امید اور خوشی رونما ہے۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ الحمدللہ آزادی آ گئی، اب کشمیر بھی بہت جلد آزاد ہوگا۔ پاکستان مسلمانوں کا اپنا ملک، اب ہمیں کوئی نہیں روکے گا اپنے دین اپنے حق کے لیے جینے سے۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟ جب تم سکون کی نیند سو سکو اور بم دھماکوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں تمہارے خواب نہ چھینے، جب تم اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہو جا سکو اور مارے جانے کے خوف سے تمہارے حوصلے پست نہ ہو، اور جب تم اپنے رب کی بے خوف عبادت کے لیے مسجد جا سکو اور صرف مسلمان ہونے پہ کوئی تمہیں نہ مارے، بیٹا یہی آزادی ہوتی ہے۔ تو امی ہمیں آزادی کیوں نہیں ملی؟ میرے بیٹے ہم بھی بہت جلد آزاد ہو جائیں گے۔ مطلب امی آزادی کے بعد ہم بھی خوشی خوشی رہیں گے، ہمیں کوئی پریشان نہیں کرے گا؟ جیسے سپاہی ابھی آ کر ہم پر ظلم کرتے ہیں ویسے نہیں ہوگا؟ نہیں میرے بیٹے، جب ہم آزاد ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ مطلب امی آزادی کے بعد ہم بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں گے؟ ہاں میرے بیٹے ہاں، آزادی کے بعد ہم اپنی مرضی سے اپنے گھروں سے باہر جا سکیں گے اور بے خوف ایک سکون کی نیند سو سکیں گے۔ لیکن امی اگر ہمیں آزادی نہیں ملی تو؟ نہیں میرے بیٹے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق ہے۔ جیسے پاکستان آزاد ہوا ہے ویسے کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ تو امی پاکستان کو آزادی کس نے دلائی ہے؟ میرے بیٹے پاکستان کو آزادی ہمارے بانی قائد اعظم نے دن رات محنت کر کے دلائی ہے، اور اب وہ کشمیر کے لیے بھی ضرور آواز اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے سپاہیوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر پاکستان کو بھیڑیوں سے آزاد کروایا ہے۔ امی آزادی کے بعد نا میں بھی سپاہی بنوں گا اور اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ ہاں میرے بیٹے ضرور، کیوں نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مبارک ہو برہان بھائی، پاکستان آزاد ہو گیا ہے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو بشیر بھائی۔
پاکستان اب مزید انگریزوں کی غلامی میں نہیں رہا. بہت جلد ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. کیوں نہیں بشیر بھائی, بالکل. اب ہم بھی سکون کی زندگی جئیں گے اور چین کی نیند سویا کریں گے. آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے میرے بے جان جسم میں روح پھونک دی ہو. آج جیسے کہ جینے کی نئی امید پیدا ہوئی ہو. بس اب سکون ہوگا انشاءاللہ. بہت خون بہ گیا, بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے, بس اب سکون چاہیے. منظر 2 1990 درد کی دہائی. وہی گھر اب پرانا, دیواریں ٹوٹی ہوئی, غربت جھلکتی ہوئی. امجد اب شادی شدہ ہے. اس کی بیوی کا نام نازیہ ہے. ان کی ایک بیٹی ہے آمنہ جو انہی حادثوں میں اپنی آنکھیں گوا بیٹھی, اور ایک 20 سالہ جوان بیٹا سالار جو دھماکے میں شہید ہو گیا ہے. امجد کی والدہ ایک اڈھیڑ عمر خاتون کرسی پر بیٹھی ہیں. امجد ویل چیئر پر اور آدھا جسم مفلوج ہے. آمنہ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے. گھر میں راشن ختم ہے اور باہر کرفیو کا سماں ہے. راشن تو ختم ہو چکا ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ امی, باہر کرفیو لگا ہوا ہے اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی امداد نہیں آ رہی. کرفیو کی وجہ سے سپلائی بند ہے. نہ جانے کب تک یوں اپنے نہ کیے گناہوں کی سزا کاٹنی پڑے گی. آخر کب تک یوں گھٹ گھٹ کر جیے؟ بچوں کو بھی کچھ دینا ہوتا ہے. ہاں بیٹی, کب تک یوں ہی جیے. ہم تو صدیوں سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن اب تو حالات اور ناساز ہوتے جا رہے ہیں. وقت کاٹنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. السلام علیکم نازیہ باجی. وعلیکم السلام رخسانہ, کیا حال ہے؟ آؤ بیٹھو. کیا بتاؤں, کشمیر کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں. کتنے لوگ اپنی جان سے گئے اور کتنے لوگ کی ہستی بستی گھر بگڑ گئے. پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا. ہاں بہن, کبھی ہم بھی خوشحال ہوا کرتے تھے. سب ہنستے کھیلتے رہتے تھے. ہر طرف رونق لگی رہتی تھی. اب تو جیسے سب ختم ہو گیا. ان دھماکوں نے مجھ سے میرا جوان بیٹا چھین لیا. کتنے خواب سجائے تھے اس کو لے کے میں نے, سب چکناچور ہو گئے. اس خاندان کا چشمہ چراغ چلا گیا. آخر قصور کیا تھا اس کا؟ وہ تو ان حالات میں اپنے معذور باپ کا سہارا بن رہا تھا اور گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے گیا تھا. بیچارہ بے موت مارا گیا. اب اس گھر میں کمانے والا تک نہیں کوئی. میرے شوہر بھی انہیں حالات میں معذور ہوئے اور میری بیٹی. امی آپ کہاں ہیں؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں. بیٹا تم ڈرو مت, میں یہیں ہوں بیٹا. میری بیٹی بھی انہیں حالات میں اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھی. اب جب گولیوں کی آواز چلتی ہے بیچاری سہم جاتی ہے. نازیہ, تم فکر مت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. دوبارہ اچھا وقت ضرور آئے گا. آخر کب تک آئے گا وہ اچھا وقت؟ منظر 100 2008 عبادت کا گناہ. مسجد کا صحن, لوگ نماز جمعہ کے لیے موجود ہیں. ایک لمبے کرفیو کے بعد لوگ مسجد میں اپنی رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں. فضا میں ایک عجیب سا سکون ہے جو خوف اور شکر گزاری کا ملا جلا احساس ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج کتنے عرصے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ کرفیو کے اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہے، ایک امید. آزادی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ہم سب اپنے رب کے حضور بلا خوف و خطر جھک سکیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں اپنے گھر میں جھکنے کا موقع دیا. گرامی قدر، نماز صرف عبادت نہیں، یہ امن اور اتحاد ہے. نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک صف میں کھڑے ہیں. بس کرو سب، یہ بند کرو یہ عبادتیں. یہاں پہ کوئی نماز نہیں ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہوگی. یہاں پہ اب سے یہاں پہ صرف ہماری مرضی چلے گی، صرف ہماری مرضی. یہ اللہ کا گھر ہے، تم کون ہوتے ہو یہاں کے ہمیں روکنے والے؟ یہ نماز کا وقت ہے، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. بیٹا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر امن ہوتا ہے. تم ان لوگوں کو خوفزدہ کر کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم نے یہ کون سا راستہ چنا ہے؟ تمہاری یہ باتیں ہم پہ کوئی اثر نہیں کرنے والی، سمجھ آئی؟ اگر یہ فوج سے جگہ خالی نہیں ہوئی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہو گے. بیٹا، یہ مسجد ہے، یہاں خون بہانا حرام ہے. یہاں اللہ کے بندے اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہیں. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خون تو تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. اگر یہ جگہ فوج سے خالی نہیں ہوئی نا تو یہاں لاشیں بچھا دوں گا میں، لاشیں. بھگتن تو ضرور ہو جو اپنے نہتے لوگوں پر مار کرتے ہو اور ہمیں ان کے خون سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن ہم لوگ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں. بہت زبان چل رہی ہے تمہاری. یہ کیا تم لوگوں نے ایک ہتھیار آدمی پر گولی چلا دی؟ اس نے تو کوئی بولا بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی نعرہ لگایا تھا، صرف اللہ اکبر کہنے پہ مار دیا. اگر نماز بھی جرم ہے اور اللہ کے گھر کے اندر عبادت کرنا بھی جرم ہے تو ہم سب مجرم ہیں. 2019 علم بھی قید. ایک کلاس روم بم دھماکوں کے بعد اسکول کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہیں، چھت سے ملبہ گرا ہوا ہے، بچے نیچے زمین پر پھٹے ہوئے قالین پر بیٹھے ہیں، کمرے میں روشنی کم ہے اور گرد و غبار کا احساس ہے. ٹیچر عالیہ کلاس میں موجود ہے، جو خود بھی تھکی ہوئی اور پریشان نظر آتی ہیں. ان کے سامنے بورڈ پر بڑے حروف میں لکھا ہے کشمیر کی آزادی. بچوں، آج ہم کسی کتاب سے نہیں پڑھیں گے. آج ہم بات کریں گے اس لفظ کے بارے میں جو ہمارے سامنے، کشمیر کی آزادی. آپ سب کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹیچر، میرے لیے کشمیر کی آزادی بالکل اس خواب کی طرح ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں. ہمارے بزرگ بھی اسی خواب و خیالی میں دنیا سے چلے گئے کہ انہیں آزادی ملے گی اور ہم بھی جلد اللہ میاں کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ ہماری سننے والا کوئی نہیں، ہمارے لیے کوئی نہیں بولے گا. ٹیچر، جب ہر طرف دھماکے ہوں، جب ہر جگہ ہر رات خوف میں گزرے تو آزادی کا مطلب بس یہ ہے کہ اب اور کوئی بم نہ گرے. ٹیچر، میرے لیے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے میرے والد کو نہ اٹھا لیا جائے. جب ہر صبح یہ ڈر نہ ہو کہ آج کون سا گھر ٹوٹے گا. ہمارے دماغوں میں تو صرف دھماکوں کی آوازیں گونجتی ہیں.
اور آمنہ آپ کے لیے آزادی کیا ہے؟ روشنی صرف آنکھوں میں نہیں ٹیچر، دلوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اب تو دلوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف بس مایوسی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے خواب بھی ان بموں کے ساتھ ہی پھٹ گئے ہوں اور ان کی جگہ خالی پن رہ گیا ہو۔ تم نے وہ دیکھا جو ہم نے جیا، تم نے سجدے میں مرتے جوان دیکھے، تم نے معصوم آنکھوں کو اندھیروں میں بدلتے دیکھا۔ نہیں، کہانی نہیں تھی، یہ زندگی تھی ان کی، جن کا جرم صرف بچہ جو اسکول نہ جا سکا کیونکہ باہر ٹینٹ کھڑے تھے، وہ لڑکی جو بینائی کھو بیٹھی کیونکہ وہ کھڑکی سے جھانک رہی تھی، وہ نمازی جو سجدے میں مارا گیا کیونکہ اس نے اللہ کہا۔ تمہیں لگتا ہے تم محفوظ ہو، تم خاموش ہو تو تم بھی قصوروار ہو۔ کشمیر چیخ رہا ہے اور دنیا کانوں میں انگلیاں ڈالے بیٹھی ہے۔ اب بھی وقت ہے، بول دو، چیخ دو، سن لو، لکھ لو، بتا دو، کیونکہ اگر آج تم خاموش ہو گئے تو کل تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تھی ایک قوم کی خاموش گواہی جو ابھی بھی جاری ہے۔